اب معاملہ سب سے پہلے میں ذرا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہم اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے ابھی تک کورٹ چلائی ہے اس نے تاریخ رقم کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس قسم کے معاملات کو انہوں نے لپیٹا ہے، نپٹایا ہے، وہ بھی ایک تاریخ رقم کی ہے۔ اب یہ براہ راست سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ خط لکھا گیا، تو ان کے اوپر کتنا پریشر ہے؟ ہم پروسیجر کی بات کریں گے کہ کرنا کیسے انہوں نے، لیکن ان کو پھر بہت زیادہ پریشر ہوگا نا۔ پریشر ہوگا سر۔ وہ قیوم صدیقی صاحب جو بات کر رہے تھے تو وہ اسی کانٹیکسٹ میں اگر یوں دیکھوں کہ آپ پہلے دیکھیں کہ جو ہونے والے چیف جسٹس صاحب تھے اعجاز اللہ حسن صاحب، وہ تو بغیر کسی وہ چلے گئے، مطلب پہلے سے کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جو ریفرنسز جن جج صاحبان کے سپریم کورٹ کے اندر آئے، ان کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے استعفے بعد میں پھر وہ سب۔ اور دوسرا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ آتا ہے تو وہ فیصلہ بھی آتا ہے ان کے حق میں آتا ہے، تو یہ کتنا بڑا لیگیسی کیری کرنے کے حوالے سے ہوگا کہ جی آپ نے تو شوکت صدیقی صاحب کا یہ فیصلہ کیا، بھٹو کا کیس آپ نے یہ کیا، اپنے جج کا آپ نے یہ احتساب کیا، اور ساتھ میں ایک جج صاحب جو ہیں وہ مطلب چلے گئے اور ایک چیف جسٹس صاحب، ہونے والے چیف جسٹس صاحب چلے گئے، تو اب یہ آپ کے لیے ایک اور ٹیسٹ کیس ہے۔ اور یہ ٹیسٹ کیس وہ ہے جس کے اندر آپ نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو، ISI کو ویسے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں کہ سر یہ جو خط ہے نا، خط کے یہ جو جج صاحبہ نے خط لکھا ہے، تو آپ یہ موجودہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مخاطب ہوئے، پھر جو سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے عمر عطا بندیال صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بھی ملے، جو موجودہ چیف جسٹس صاحب تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو یہ تمام جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ساری شکایتوں سے، ریفرنس سے جو قیوم صدیقی صاحب ذکر کر رہے تھے، ان سب سے پہلے سے واقف ہیں۔ تو یہ ایک ہم یوں کہہ لیں کہ جو جج صاحبان جو پہلے وہ چلے گئے ہیں تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ایک ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے یہ اتنے فیصلے کر لیے ہیں۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ خفیہ ایجنسیز کا معاملہ ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جی سابق جو ہم فیض امین صاحب کا نام لے لیتے ہیں، تو ان کو کتنے معاملات میں انوالو کیا ہے، وہ ٹیسٹ کیس یہ نہیں ہے، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے لیکن یہ آن گوئنگ انٹرفیئرنس ہے میرے خیال میں۔ یہ جنرل فیض اینڈ پوسٹ جنرل فیض سسٹم کی بات بھی کی جا رہی ہے اس کے اندر، تو تمام نظام کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کو انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن مفروضہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن ISI کا نام لکھا ہوا بیچ میں، وہ میں نے نام لے لیا۔ اس کے اوپر واپس آئیے گا، اس کی تشہیر جو ہے PTI کے اکاؤنٹ سے بہت زیادہ کی گئی، اور ان کو فوراً 6 ججز کو جو ہے نا ہیروز قرار دے دیا گیا، اور ہر طرف سے ان کے اوپر شاورنگ آف پریز جو ہے۔ جو آپ نے پالیٹکس کی بات کی، ابھی ذکر ہوا کہ اس کے اندر پیچھے پالیٹکس بھی انوالو ہے، یہ کیا اس کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کرے گی کہ اس کو آپ ایک پولیٹیکل کاز کے طور پر لے رہے ہیں اور ایک کیمپین چل رہی ہے؟ دیکھیں وہ تو افتخار جوئی صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا، سیاسی جماعتیں تھیں، سیاسی جماعتوں کے بغیر یہ جج کچھ نہیں ہے، ان کی سپورٹ نہیں ہوگی تو یہ زیرو ہو جائیں گے، وہ بار اور سیاسی جماعتیں۔ یہ اگر ان کو اس معاملے میں سپورٹ نہ کی تو ان کی کوئی دادرسی، میرا نہیں خیال جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرا معاملہ ہے کہ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل، وہاں تو یہ معاملہ جانا نہیں ہے، یہ کمیٹی ہے جو 3 ججز کی، سپریم چیف جسٹس قاضی فائز، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، ان کو بھی یہ لیٹر گیا ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ 184(3) میں کیا وہ اس پہ سو موٹو لیتے ہیں اور کیا وہ انکوائری کا آرڈر کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر شوکت صدیقی کے کیس میں جو ایلیگیشن تھے ان کی انکوائری اگر ہو جاتی تو مے بی یہ جو لیٹر ہے یہ بعد میں لکھا گیا، مے بی یہ لیٹر نہ لکھا جاتا، تو اس وقت جسٹس قاضی فائز نے بھی جوڈیشل ریسٹرین کا مظاہرہ کیا۔ جو ایلیگیشن انہوں نے لگائی جنرل فیض پہ کہ جو کچھ کیا اس پہ انہوں نے کوئی نہیں کہ انکوائری اگر وہ ہو جاتی شوکت صدیقی صاحب کے جو الزامات، اس میں لیٹر میں انہوں نے لکھا ہے ویسے کہ جی آپ نے ان کو تو ریسٹور کر دیا، لیکن کس نے کیا کیا وہ مطالبہ ہے، وہ مطالبہ ہے، وہ آپ نے اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا۔ اچھا اب یہ دیکھیں ایک چیز دیکھیں، ججز نو دا لا، یہ ان کے سلیوز میں ہوتا، ہم یہ کہتے ہیں ججز خط لکھ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو دائرہ اختیار ہے وہ تو کسی اور طرح سے، وہ تو ریموول کے حوالے سے وہ ایک انکوائری کمیشن کے طور کے اوپر اس وقت ہوگا جب کسی جج کی ریموول کا لیا ججز کے کنڈکٹ کو آپ نے ریفلیکٹ کرنا۔ اچھا اب اس میں اگر ہم پریما فیشائی دیکھیں کہ کیا یہ 6 جج صاحبان جو ہیں اپنے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھجوا رہے ہیں to remove him. What does it look like? ہاں میرا خیال ہے کہ یہ بالکل اپنے چیف جسٹس کے خلاف 6 ججز نہ کر ریفرنس ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر۔ اچھا اب وہاں پہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر 2-3 چیزیں ہیں۔
सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में लेकिन इसके अंदर कहीं ये डिमांड नहीं है कि उनको रिमूव किया जाए, ठीक है ना ही उनका अपनी तरफ से इम्प्लाइडली ये कहा गया है कि जनाब ये कन्वेंशन भी तो बुलवाने की बात कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली जो बात मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि हम जो मिस कर रहे हैं कि वो इंक्वायरी की बात तो कर नहीं रहे, वो कहते हैं जुडिशियल कन्वेंशन बुलाएं और उसमें से देखें कि बाकी हाई कोर्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वो कह रहे हैं कि कन्वेंशन बुलाएं और पहले आप बाकी हाई कोर्ट के जजों को मौका दें कि वो बताएं कि वो भी ऐसा ही एक्सपीरियंस तो नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट, देखें बात ये है कि ये कन्वेंशन बुला के एक जलसा करने की जरूरत है क्या? नो, आई डोंट थिंक कि भाई ये कोई इससे कोई आउटकम निकलेगा। इसमें आउटकम निकले उन्होंने एक जगह एक चीज प्रपोज की ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के। सर मैं वही तो कह रहा हूं ना कि ये जज साहिबान है ना, जब किसी के ऊपर एलिगेशन लगता है तो इनके पास मामला एडजुडिकेशन के लिए आता है और फिर ये बताते हैं कि हाँ ड्यू प्रोसेस प्रोसीजर फलां क्या अडॉप्ट किया गया था कि नहीं किया गया था। हर जज को भी आप ये जैसे शौकत सिद्दीकी का यही कहना है जजमेंट का कि जनाब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो नहीं दिया गया। अब मुझे एक बात बताइए, मैं फर्ज करता हूं कि किसी एक शख्स का ताल्लुक इंटेलिजेंस एजेंसी से है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन किसी शख्स के ऊपर नहीं है, IASI ऑपरेटिव्स। अच्छा अब आप एक इदारे को जो है वो लाके खड़ा कर रहे हैं, आप नहीं बता रहे कि जनाब कौन शख्स था, किस था। देखें वो आपको बता, मेरा अपना मानना, जरा अगर मुझे थोड़ी सी इजाजत दें, मेरा अपना मानना ये है कि वो इस वजह से नहीं बता रहे हैं, उनका ख्याल ये है कि जब इसके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू होंगी, भले कन्वेंशन की सूरत में गुजारिश है ना, भले कन्वेंशन की सूरत में कैसे शुरू होंगी, भले कन्वेंशन की सूरत में एक इकट्ठ हो, भले सुओ मोटो की प्रोसीडिंग्स हो, भले सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हो, तो फिर ये सवाल जो है इंक्वायरी के अंदर आएगा। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कंप्लेंट भेजी जाती है ना, तो ये कंप्लेंट है, मवाद आ गया ना आपके पास। मेरा ख्याल है आप चीफ जस्टिस अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की शिकायत के ऊपर 184(3) में कैसे लगा दूं? एक मिनट, गो अहेड। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको अब एक वजाहत उनकी तरफ से आना जरूरी हो चुकी है और हालिया जो एक तरमीम हुई है जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में, वो उनको इजाजत भी देती है, लो भी करती है कि वो अपनी वजाहत कर सकते हैं, क्योंकि इस खत में ये कहा गया है कि जब मई 2023 में उनसे हमने ये मामला टेकअप किया तो उन्होंने वापस हमें बताया कि उनकी DGC से बात हो गई है और आइंदा ये मुदाखलत नहीं होगी। एक मामला तो तय हो गया जी, एक मामला तय हो गया कि इसके अंदर मवाद भले वो रेफरेंस है या नहीं है, लेकिन मवाद की नौयत इस किस्म की है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में एक किस्म का रेफरेंस की बुनियाद फराहम करता है। सर देखें आप, फिर एक और चीज भी जरा मेरे ख्याल में हमें देख लेनी चाहिए। हमें नहीं पता है कि एलिगेशन दुरुस्त हैं या गलत हैं, इसकी इंक्वायरी होगी SJC में, तो फिर ये जज साहिबान जो हैं, अगर इनके पास, ये भी देख लीजिए एक बात है कि अगर इनके पास वो प्रेमा फेशियाई मवाद मौजूद ना हुआ जो अकाउंटेबल हेल्ड करे एक चीफ जस्टिस को, और ये अपने एलिगेशन वहां SJC में प्रूव ना कर सकें, तो फिर इन 6 जज साहबान का क्या होगा? अच्छा मैं इस सवाल को जरा और बढ़ा देता हूं। अभी तो हम फंसे हुए कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर जाएगा नहीं जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग्स क्या होगी, कन्वेंशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सुओ मोटो लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन मैं दोबारा उस सवाल पे वापस आता हूं। ये इतना बड़ा धमाका है या बन गया है सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर कि जस्टिस काजी फायज ईसा को इससे अब वो इज्तनाब नहीं बरत सकते, उनको कुछ ना कुछ गैर मामूली तो करना होगा ताकि इसको टेकअप करें कि नहीं। जी तलत साहब, इसमें यह है ना कि आप अगर पार्लियामेंट के अंदर जाएं तो वो कहते हैं कि तमाम सियासी मसाइल का हल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से भी ऊपर की चीज़, जो रजा रब्बानी साहब कहते हैं कि तमाम इदारों के लोग आके बैठें। ये जो हम देख रहे हैं कि जुडिशल कन्वेंशन, पहले तो ये तमाम चीफ जस्टिस साहबान को भी खत लिख रहे हैं, फिर तमाम जज साहबान को खत लिख रहे हैं, फिर साथ में करेंगे जुडिशल कन्वेंशन। तो इसका मकसद है कि वो भी यही डिमांड कर रहे हैं कि ये सिर्फ शौकत सिद्दीकी के मामले पेशू खत्म नहीं होगा, सारे केसेस, सारा मसला और सारे जो है ये मामलात लेके आए और जुडिशल कन्वेंशन के अंदर ये लेके आए ताकि ये स्क्रूटनी। कन्वेंशन की शक्ल क्या होगी, कहां पर होगा, उसकी प्रोसीडिंग्स की लीगल अहमियत क्या होगी, उसका कानूनी पैराया क्या होगा, मिलियन क्वेश्चन। लेकिन ये अच्छा मेरा प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आता हूं। यही सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान इसको प्रोसीजरली टैकल करेंगे या सब्सटेंटिवली टैकल करेंगे। प्रोसीजर तो वो है जो हमने बता दिया कि जी आपके पास स्ट्रेट एंड नैरो, ये आपका सुओ मोटो है, ये आपका कन्वेंशन के मामलात है, ये आपका सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। लेकिन चूंकि इतना बड़ा कौमी मामला बन गया है तो क्या ये प्रोसीजरल अप्रोच लेंगे या वो कहेंगे कि धमाका हो गया, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। 6 जजेस का खत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, जिसके अंदर उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज की ऑपरेटिव्स की जुडिशियल प्रोसेस के अंदर, केस फिक्सिंग के अंदर, बेंचेस को बनाने बिगाड़ने में इंटरफेरेंस का एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। ये भी बताया है कि जजेस की प्राइवेट ज़िंदगियों को बाकायदा रिकॉर्ड किया जाता है और अपनी माई बाप कोर्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ये कहा है कि हमें ज़रा गाइडलाइन फ्राहम करें। और ये भी बताया है कि पिछले चीफ जस्टिस
عمر انتخاب بندیال کو انہوں نے بتایا, اعجاز الحسن صاحب جو ریٹائر ہو گئے یا چلے گئے ان کو ہم نے بتایا, موجودہ جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی ہم نے بتایا, اور اب ہم باقاعدہ خط کے ذریعے آپ کے سامنے معاملہ لے کے آ رہے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ, واٹ ول ہی ڈو؟ کل ہم کیا سوچیں گے, کل کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہوگا؟ دیکھیں وہ بڑے اسٹرانگ نروز کے آدمی ہیں, وہ اس چیز میں میرا نہیں خیال کہ پریشر لیں گے, لیکن ایک چیز ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے آئے گا دباؤ. اب کمیٹی ہے, وہ اگر 2 ججز جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر کہتے ہیں کہ اس پہ سو موٹو لینا ہے, چیف جسٹس بے شک وہ کہیں گے نہیں لینا, پھر بھی سو موٹو ہو جائے گا کیونکہ کمیٹی میجارٹی سے فیصلہ کرے گی. تو یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کے حوالے سے بھی یہ ہم کہہ رہے تھے کہ جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو ان کے لیے بڑا ٹیسٹ یہ ہے کہ جو الزام لگتا ہے کہ جوڈیشل پروسیڈنگ مینیپولیٹ ہوتی ہیں ہائی پروفائل کیسز میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, وہ ختم ہوگی کہ نہیں. لیکن ابھی صدیقی صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ کیا صورتحال ہوگی جس کے اندر ان جج صاحبان کو بلایا جائے گا عینی شاہد کے طور پر ایویڈنس لینے کے لیے؟ اچھا یہ کوئی حیران کن معاملہ نہیں ہے کیونکہ چیف جسٹس صاحب خود اسی کورٹ کے اندر اپنے ججز کے سامنے اپنا کیس پلیڈ کر چکے ہیں. بالکل. سو جج جو ہے وہ سامنے کھڑے ہو کے بات کر, انہونی تو نہیں ہوگی لیکن یہ 6 جج ہیں, وہ اکیلا تھا. بالکل نہیں, یہ بالکل عامر فاروق صاحب پہ ایک سوال بنتا ہے کہ جب ان کو بار بار یہ بات بتائی گئی, لیٹر لکھے گئے, تو انہوں نے کیوں نہیں اس معاملے پہ کوئی سدباب کیا؟ سب سے بڑا مین کوشچن ان پہ ہوتا ہے. باقی جو یہ جس طریقے سے یہ نریٹ کیے گئے انسیڈنٹ, میرا خیال ہے ایویڈنس تو ہوں گے, ایسی بات نہیں ہے. اگر جو کیمرے کسی جج کے گھر لگائے گئے ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ پلے کی ہیں ویڈیوز, وہ موجود بھی ہوگی ان کے پاس, یا جو بھی سارا کچھ چیزیں ہوں گی. اور میرا خیال ہے کہ یہ تو فیکٹ ہے کہ اگر کہاں سے اسٹیبلش ہوگا کہ یہ کیمرہ قیوم صدیقی نے لگایا یا نہیں. دیکھیں یہ تو ہم بات, آپ نام تبدیل کریں, وہ لوگ واقعی سمجھیں گے آپ نے لگایا اور اسناد نے لگایا خام کا, آپ نام تبدیل کریں. مطلب ہے کہ یہ آئی ایس اے نے لگایا, آئی بی نے لگایا, نہیں. دیکھیں وہ میرا خیال ہے کہ مین طلعت صاحب مقصد یہ ہے کہ جو ہائی پروفائل کیسز یہ بھی تو ہو سکتا ہے ان میں اب لگایا ہو, اور یہ فیصلے دیکھیے گا اس پہ. اور جو کیسز عمران خان کے متعلقہ جو نیچے لو جوڈیشری نے کی ہیں, اب اس کے بعد ان کا کیا فیٹ ہوگا؟ یہ فنڈامنٹل پوائنٹ ہے کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں باقی بھی جان پکڑتے ہیں جی کہ اب ہو رہا ہے, اور بہت سارے کیسز چھوٹے لیول کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں, ہم کو پتا ہے کہ کس قسم کے وہاں پہ معاملات ہیں. ان میں سے باقی جج بھی بولے, میرا تو کہنا یہی ہے کہ اب باقی ججز بھی اگر کوئی کسی جگہ پر فیل کر رہا تھا تو وہ بولیں گے کہ ایسا ہو رہا ہے. اور سناد صاحب نے بات کی کہ سو موٹو ہوتا ہے, وہ ارریلیونٹ ہو جائے گا, کیونکہ میرے خیال میں 1-2 دن میں برمار ہونے والی ہے 184(3) کے تحت پٹیشنز اس پہ اتنی زیادہ آ جائیں گی کہ جی یہ بڑا معاملہ ہے, اس کو ٹیک اپ کریں, وکلاء آ جائیں گے, دیگر لوگ اٹھ کے آنا شروع ہو جائیں گے, تو اس کے بعد آپ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت ان کو تو فکس کرنا ہی ہے, یا لگائیں گے, کچھ تو کریں گے, یہ معاملہ جانے نہیں والا. میں تو جو ہے نا, جو میری ریڈنگ ہے اس سارے خط کو پڑھنے کی جو ہے, اس کے بعد یہ اٹس اے کمپلینٹ اگینسٹ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. ادروائز ججز اتنے معصوم نہیں ہیں کہ وہ ایس جے سی کو خط لکھیں. لیکن میری گزارش سن لیں, ایس جے سی کو خط لکھنے کے پیچھے اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ چونکہ وہ معصوم نہیں ہے اور قانون کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, تو پھر اس کو ڈائریکٹلی وہ نیویگیٹ کرتے چیف جسٹس کی طرف, وہ انہوں نے نقطہ بیچ میں ڈالا ہے. لیکن لارجر ایشو بھی تو ریز کیا ہے نا, انہوں نے یہ بھی تو ریز کیا ہے جی کہ جو لوور جوڈیشری ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کے اوپر کام نہیں کیا, وہ ایک ایشو ہے, بٹ دا ریئل ایشو دیٹ از ناٹ دا ریئل ایشو. طلعت صاحب اس میں ایک اور چیز آپ نوٹ کریں کہ ایک جج انہوں نے اس میں نہیں ہے سگنیٹری اسلام آباد ہائی کورٹ, اور وہ سائفر کیس بھی سن رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی دیکھیں انہوں نے جس طریقے سے یہ لیٹر لکھا ہے, ایک جج حالانکہ وہ ان کے ہم خیال ہیں اور وہ نہیں ہے سگنیٹری, تو یہ کارڈ لکھا ہوگا. اس سے میرا خیال ہے ایک چیز طے ہو گئی ہے نا کہ کل جو سماعت ہونی ہے سائفر کی وہ ہوگی, کیونکہ اس میں جو کہ سگنیٹری نہیں ہے. دوسری طرف چیف جسٹس کے حوالے سے ایسے الزامات آ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کی سماعت ہوگی, وہ کیسے کریں گے؟ آج کیوں نہیں ہوئی؟ اگر میں آپ سب سے سوال پوچھ پاؤں کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تقریباً تمام جج صاحبان کسی نہ کسی طریقے سے اب اس متنازع معاملے کے اندر پھنس چکے ہیں, تو اب جب وہ کیسز سنیں گے کیا وہ کیسز رکنے چاہیے؟ یہ دیکھیں اب دیکھیں نا, ہر کوئی جج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے. سر اعتماد ہی ختم ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر پبلک کا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جتنے کیسز موجود ہیں کیا وہ چلنے چاہیے یا نہیں چلنے چاہیے؟ بیکاز میں وہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں کوئی بھی فیصلہ آئے گا. پاناما میں بھی الزام لگا, کیس تو چلتا رہا. پاناما میں الزام لگا, لیکن ججز نے ایک دوسرے پر تو الزام نہیں لگایا. نہیں لگایا لیکن وہاں بھی یہی تھا کہ شوکت صدیقی صاحب نے الزام اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ لگایا تھا کہ جی انہوں نے کہا جی میں جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا.
تو الزام اپنے چیف جسٹس پہ لگایا تھا. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ 6 جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے.